الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 14 اگست کا دن ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ اس دن ہمارا ملک پاکستان ایک آزاد حیثیت میں وجود میں آیا۔ بڑی دعاؤں اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ 6 لاکھ مسلمانوں کا خون اور ہڈیاں اس ملک کی تعمیر میں شامل ہے، تب جا کر یہ آزاد ہوا۔ معصوم بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک کو ذبح کیا گیا، بچیوں سے لے کر ماؤں تک کو ذبح کیا گیا، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت نیلام ہوئی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ ہم اس ملک کی قدر کریں، اس ملک کی تعمیر اور ترقی کا سوچیں، اس ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں، اس ملک کے لیے مثبت کردار ادا کریں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں، انتشار اور افتراق سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں۔ اس ملک کی میں جو آگ لگی پڑی ہے، قومیت کی، لسانیت کی، فرقہ واریت کی، اس آگ کو بجھا دیں، اس آگ کو بجھا دیں، اس میں اخوت، بھائی چارگی کا ماحول بنائیں، اس ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، ہم اس کی قدر کریں۔ تحریک پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے جو عہد کیا تھا اپنی قوم سے، ہم اس عہد کو پورا کریں۔ ہم اللہ سے بھی وفا کریں، اللہ کے بندوں سے بھی وفا کریں، اس قوم کے لوگوں سے بھی وفا کریں۔ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ دریائے ستلج لاشوں سے بھر کر بہہ رہا تھا، دریائے چناب لاشوں سے بھر کر بہہ رہا تھا، دریائے راوی لاشوں سے بھر کر بہہ رہا تھا، اور کتنے سہاگ اجڑے، کتنے گھر تباہ ہوئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی مائیں بیوہ ہوئی، کتنے بچیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ ہم اس ملک کے تعمیر اور ترقی کا سوچیں، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ایُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْثَقُ، بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، قالوا الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز؟ آپ نے فرمایا، حسنۃ وما هو بها، نماز بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن مضبوط عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، قالوا الجہاد، یا رسول اللہ پھر جہاد؟ آپ نے فرمایا، حسن وما هو به، جہاد بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن مضبوط عمل نہیں ہے۔ پھر کہا صحابہ نے، قالوا الحج، یا رسول اللہ حج؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا، قالوا الصیام، آپ نے فرمایا، حسن وما هو به، روزہ بھی بڑا عمل ہے، حج بھی بڑا عمل ہے، زکوٰۃ بھی بڑا عمل ہے، لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اوثق عُرَى الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اس دل کو سارے انسانوں کی نفرت سے صاف کر دیں، اس میں کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کا بغض نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، تب جا کر یہ ملک ترقی کرے گا۔ اس ملک، ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آزاد ریاست ہوگی جہاں قال اللہ قال الرسول کی آواز گونجیں گی، ہر طرف اللہ کی توحید کے ڈنکے بجیں گے، اللہ کی توحید کا پرچار ہوگا، سجدوں سے زمین گلزار ہوگی، مسجد اور مدرسوں کا ایک خوبصورت ماحول ہوگا جہاں شراب نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، بددیانتی نہیں ہوگی، بے پردگی نہیں ہوگی۔ یہ خواب دیکھا تھا، لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، بتاتا باغ بارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ خواب دیکھنے والوں نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کی تعبیر ایسی بھیانک کی، ایسا خوفناک بن کر
وہ سامنے آیا کہ شکل ہی بگڑ گئی۔ جو مسلمان شراب کی بٹیاں چلانے والے مسلمان، شراب بیچنے والے مسلمان، شراب پینے والے مسلمان، زنا کے اڈے چلانے والے مسلمان، زنا کرنے والے مسلمان، بیٹی کو گھنگرو پہنا کر اسٹیج پر نچانے والے مسلمان، سامنے بیٹھ کر دیکھنے والے مسلمان، جس قوم میں قانون کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ قوم، وہ ملک، وہ ریاست پھر ریاست نہیں رہتی، وہ جنگل بن جاتا ہے، جہاں درندے رہتے ہیں، کسی کا پیٹ پھاڑ کر اپنے اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں، کسی کے منہ کا نوالا چھین کر اپنے اولاد کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو جائے وہ ملک پھر ملک نہیں رہتا، وہ جنگل بن جاتا ہے۔ کینیا جیسا خوفناک جنگل، برازیل کا جیسے خوفناک جنگل ہے، ایسا جنگل بن جاتا ہے جہاں پر جانور رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، جو کسی کا پیٹ چیر کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، کسی کے منہ کا نوالا چھین کر اپنے بچے کے پیٹ میں پیٹ بھرتے ہیں،